السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اور آپ نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی وچتر چیزیں، اللہ کی قدرت کے نظارے، کوئی اللہ کی قدرت کے کرشمے اس دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں تو ہم جوش اور جذبات میں آ کر وہی کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک صاحب کافی دن پہلے میرے پاس آئے، بولے مفتی صاحب ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں جو علاقے میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو ان کے پاسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو سب لوگ ان سے مرید ہو گئے ہیں۔ میں نے بولا اچھا، تو میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ بولے مفتی صاحب ہم ان سے مرید ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا ہو جاؤ۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے ارے مفتی صاحب ان کی نماز تو مکہ اور مدینے میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا ارے اچھا، میں نے کہا مکہ اور مدینے میں ہوتی ہے، بھائی کمال ہے، نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس کا مطلب کہ نہیں مکہ اور مدینے میں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب مکہ اور مدینے میں وہ جاتے ہوں گے تو آپ کے گھر سے تو غائب ہو جاتے ہوں گے، وہ جب یعنی جس جگہ بھی ہوتے ہوں گے وہاں سے غائب ہو جاتے ہوں گے؟ کہ نہیں، وہ وہیں رہتے ہیں لیکن ان کی روح جو ہے مکہ مدینے میں جا کے نماز پڑھتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ چیزیں کسی کو اللہ والا ماننے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں اسلام کو فالو کرنے والی نہیں ہیں کہ آپ صرف ان کے کہنے پر وہ آپ کے پاسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ صرف اس بنیاد پر ان کو اپنا سب کچھ مان لو، ان کو یہ مان لو کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، نماز وہ پڑھ نہیں رہے ہیں، نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کر رہے، کیسے آپ مان رہے ہو کہ وہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ آدمی تو شیطان ہے جو اللہ کے نبی کو فالو نہیں کر رہا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو فالو نہیں کرتا، وہ تو شیطان ہے، وہ شیطانی حرکتوں کے ذریعے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانے ان کو وہ بات سمجھ آئی ہوئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ اتنے دن رہا ہوں تو میں نے کوئی کرامت تو دیکھی نہیں، آپ کے ساتھ اتنے سالوں سے میں رہ رہا ہوں، اتنے مہینے گزر گئے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ تو کہنے لگا کہ حضرت یہ بات تو ہے کہ میں نے آپ کا کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے بندے اس سے بڑی کوئی کرامت ہے کہ میرا کام نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہوا؟ اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو فالو کرنا۔ ساری زندگی ہمارا کوئی کام اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف نہ ہو، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ لیکن اسی کرامت کو نہ کوئی لوگ مانتے ہیں اور نہ اس کرامت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مسجد نکل آئی بہار کے اندر، 30-35 سال پہلے وہ مسجد ڈوبی ہوگی، اللہ بہتر جانے وہ کیا ہے۔ بہرحال وہ مسجد نکل آئی، جب پانی خشک ہوا تو اب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ اس کی صفائیاں کر رہے ہیں، لیکن نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو نماز پڑھنے چند قدم کی دوری پر جو محلے کی مسجد ہے اس پہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ کئی کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ اس مسجد کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور ایسی جب وچتر چیزیں یا اس طرح کی وچتر چیزیں کرنے والے لوگ جن کو ہم کرامت بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی آپ کو پاسٹ کے بارے میں آپ کے بتا رہا ہے، کوئی آپ کو کچھ اور بتا رہا ہے، کوئی اور چیزوں کے ذریعے آپ کو ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میری کرامت ہے، یہ یونیک چیز ہے، یہ ایک کرشمہ ہے میرا، تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے، کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے والے طریقے ہیں؟ جوش اور جذبات میں ہم اور آپ بہہ جاتے ہیں۔ اس مسجد کا نکلنا یقیناً اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے، اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس مسجد کی صفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس مسجد کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس مسجد کی صفائی میں اور اس مسجد کی نگرانی میں اور اس مسجد کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا اور پھر 5 وقت کی نمازوں کو بھول جانا، اللہ کے احکام کو بھول جانا، یہ دینداری نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اب نوجوان جو ہے نا اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، خوبو ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اسی کو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اور 5 وقت کی جو نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اس نماز کو جو ہے ہم پڑھنے کے لیے چند قدم کی دوری پر جو ہمارے محلے کی مسجد ہے وہاں ہم نہیں جا پا رہے ہیں۔ اللہ نے جو احکام ہم پر فرض فرمائے ہیں ان احکام کی ادائیگی کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں، بس اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو ہم سارا دین سمجھ لیتے ہیں۔
یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اس ایسی چیزوں سے، دین کی ایسی چیزوں سے جہاں محبت رکھتے ہیں، جوش اور جذبات میں آ جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احکام فرض کیے ہیں، ان احکام کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اصل ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔